اگر تم اس بات سے مایوس ہو رہے ہو کہ میں اتنی شدت سے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا کوشش کر رہا ہوں، مگر میری دعاؤں کا جواب مجھے اب تک کیوں نہیں مل رہی، اگر تم یہ سوچ کر غمزدہ ہو رہے ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ میرے مسائل کو اپنی غیبی مدد سے نہیں ٹال رہا۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی کو اپنا غیبی مدد سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اچھی یا بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ جانتے ہو، جب اللہ کو کسی کا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا، تو اللہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت بڑھا کر اس کی تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا مانگنا میرے عرش الہی کو پسند آ جائے۔ جب تم اپنی تکلیف پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے نا، تو اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب میرے رب کسی بندے کو اپنا غیبی مدد پہنچانا چاہتا ہے تو اسے ایسے اعمال کرواتا ہے جسے دنیا ناپسند کرتی ہو۔ اس کی نظریات میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جانتی ہو، جب اللہ تمہاری زندگی میں چیلنجز لاتا ہے نا، تو تمہیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے وہ خفیہ طاقت بھی ضرور رکھتا ہے۔ جب تم اللہ پر یقین کرتے ہو نا، تو دنیا کے کروڑوں لوگوں سے الگ کر دیے جاتے ہو، کیونکہ وہ یقین ہی ہے جو تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے اور اپنے رب کے سامنے تمہیں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر میرے رب ایسے بندوں کو اپنے آغوش میں لے کر اپنی رحمت کے خزانے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب تم دنیا کے پیدا کی گئی وسوسوں سے خود کو آزاد کر کے اس رب پہ ایمان لاتے ہو کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا، اور جو ہو رہا ہے میرے لیے یہی بہتر ہے، تو وہ رب اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے تمہارے لیے نچھاور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ کہہ دو جا کر میرے بندوں سے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہے تو میں بھی اس سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اس بندے سے ناراض ہوں۔ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکوے کی جگہ محبت ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی اور خوش ہے۔ لا حاصل ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی لا حاصل اور ناممکن نہیں۔ تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کو لگائی گئی آواز کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو جان لو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہترین کرنے والا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی نیند کو ترک کر کے اس کے سامنے اپنی فریاد لے کر آئے اور وہ اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دے، کیونکہ تہجد تک پہنچ جانا اور تہجد کا سجدہ نصیب ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے میرے رب اپنے رحمت کے خزانوں کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت کی تڑپ تمہیں تہجد کی طرف بڑھا رہی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی میں خیر لانے والا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کی روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتی ہے۔ تہجد تک پہنچ جانا اپنے آپ میں ایک بڑا معجزہ ہے۔
مطمئن ہو جاؤ ان قریب وہ رب تمہارے لیے غیبی مدد بھیج کر تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔